نشے میں مشہور ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، جھوٹ کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، گناہگاروں کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، ان سے تھوڑا پریکاشنز لینا بہت ضروری ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بچو، نیک لوگوں کے قریب ہونا ہے۔ سورہ حمد میں ہم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں راستہ چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ دے دیا، پھر اور کیا چاہیے؟ وہاں پر رک جانا چاہیے تھا نہیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کہا نہیں یہ بھی پڑھو، کیا پڑھیں؟ کن لوگوں کا راستہ، کن لوگوں کا راستہ، آبجیکٹس کا نہیں، چیزوں کا نہیں، لوگوں کا راستہ۔ جیسے لوگ ایک انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، ویسے اچھے لوگ انسان کو صحیح بناتے ہیں۔ اچھا دوست نجات کا راستہ بتاتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، لوگوں کا راستہ ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ اچھے لوگ وہ کون ہیں؟ اچھے لوگ جی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھے لوگوں نے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اچھے لوگوں کی تعریف کی ہے، نبی ہوں، سچے لوگ ہوں، شہید ہوں، نیک لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں نجات کا راستہ دکھاتے ہیں۔ راستہ ہائی وے تمہارا، اس ہائی وے پر کھڑے ہوئے کچھ لوگ ہیں جو تمہیں گائیڈ کرتے ہیں، ان میں نبی ہیں، ان میں صدیق ہیں، ان میں شہید ہیں، ان میں صالح ہیں۔ روایت اٹھا کر دیکھیں، نبی یعنی ہمارے نبی، صدیقین یعنی علی و فاطمہ، شہداء یعنی حسن و حسین، صالحین یعنی باقی ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی اتنی عظیم حدیث میں نے آپ کے حوالے کی ہے۔ اللہ جی یہ حدیث میں ہے، یا تو یہ حدیث میں ہے، ایسے لوگ ہیں تمہارے لیے ہدایت کرنے والے، ان کا دامن تھام لو اور ان سے دور ہو جاؤ۔ کن سے دور ہو جاؤ؟ جو لوگ جھوٹے ہیں، جو لوگ بخیل ہیں، جو لوگ بزدل ہیں، جو لوگ فاسق ہیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں، ایک جھوٹے کی پیروی نہ کرو، ایک گناہگار کی پیروی نہ کرو، لا تطع لا تطع۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں، ان کی پیروی نہیں کرنا، ان سے بچتے چلے جاؤ، ان سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ تو لہٰذا چیزوں سے زیادہ، غور کیجیے گا جملے کی طرف، چیزوں سے زیادہ پرسنالٹیز کا انسان کی زندگی میں اثر ہوتا ہے۔ پرسنالٹی کا کردار، کیسے پرسنالٹی کو تم مانتے ہو، کس کو اپنے دماغ میں بٹھائے ہوئے ہو، کس کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے ہو۔ کچھ لوگوں کو ہم بلا وجہ زندگی پر اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتے ہیں، کسی کو اپنے ذہن میں اٹھا پھرتے ہیں، کسی کو اپنے کندھے پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ جی پتہ نہیں اس کو تشریح میں کیسے کروں، زندگی پر اٹھائے پھرتے، بعد میں پتہ چلا ہے بندہ در حقیقت قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کندھے پر بٹھایا جائے۔ جو بندہ سلام کے قابل نہیں تھا اس کو ہم کبھی کبھار اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، اپنے کندھے پر اٹھا کر اسے پھرتے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بندہ ہمارا اپنا نہیں تھا، نجات دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے دیکھو یاد رکھو، کس کو لیڈر بنا رہے ہو، کس کو امام بنا رہے ہو، کس کو گائیڈ بنا رہے ہو، اسی دنیا میں تمہیں سلیکٹ کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہم تمہیں تمہارے امام کے ساتھ، لیڈر کے ساتھ بلائیں گے، وہ جیسا ہوگا ویسے تمہاری نجات ہوگی۔ وہ اچھا ہوگا تو تمہاری نجات ناممکن ہے، ممکن ہے، وہ اچھا نہیں ہوگا تو تمہاری نجات ناممکن ہے۔ دیکھو کس کو امام بنا رہے ہو، سلیکشن ہمارا کام ہے، اس دنیا میں سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو چیزوں سے زیادہ ہماری زندگی میں پرسنالٹی کا اثر ہوتا ہے۔ پرسنالٹیز، دوست، رشتہ دار، پارٹنر، یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کی زندگی کو بناتے ہیں۔ ظاہری زندگی کو اچھا پارٹنر مل جائے، بزنس میں کامیابی، اچھا دوست مل جائے، زندگی کامیاب ہو جائے گی، اچھا لائف پارٹنر مل جائے، گھریلو زندگی کامیاب ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اچھا ہادی مل جائے، دینی زندگی کامیاب ہو جاتی۔ تو سلیکشن سے پہلے سوچ لو، یہ بہت زندگی میں انسان کے کام آتے ہیں۔ اس کی طرف خاص طور پر ہمارے پاس آیتیں بھی ہیں اور روایتیں، یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور تیسرا اسٹیپ دیکھیے گا کیا کرنا ہے۔ تو انسان کے لیے نیچر میں ہے جب اچھے لوگوں سے اچھا رہے بندہ، برے لوگوں سے دوری اختیار کرے۔ کچھ لوگوں کو دل سے نکالنا پڑتا ہے، جی کچھ بیماریوں کو دل سے نکالنا ہے، حسد کو، اینیمیٹی کو، جی جیلسی کو، ہیرس کو، کچھ آروگنسی کو دلوں سے نکالنا پڑتا ہے۔ جب تک کہ بیماریاں نہیں نکلیں گی دل پاک نہیں ہوگا، اور جب تک پاک نہیں ہوگا جنت نہیں ملے گی۔ جی کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر نے کہا تھا صلوات پڑھنے کے سلسلے میں کہ سب مل کر صلوات پڑھو، کہ ایک صلوات در حقیقت کینوں کو نکال دیتی ہے۔
اینیمیٹی کو ختم کر دیتے ہیں، نفاق سے انسان بندہ دور ہو جاتا ہے۔ گلے ملو سب درود پڑھ کر، حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ یہ دل کو پاک کرنا ہے کسی اور چیز کو داخل کرنے کے لیے، اچھائی کو داخل کرنے کے لیے برائی سے دور کرنا پڑتا ہے۔ گلے ملو سب درود پڑھ کر، حسد کی دیوار توڑ ڈالو، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا۔ دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ آخری امام آئیں گے تو کہاں رہیں گے؟ دوسروں کے گھر میں رہیں گے کیا؟ مسافر خانے میں رہیں گے؟ آخری امام آئیں گے تو ہمارے پاس رہیں گے، ہماری زندگی میں رہیں گے، ہماری آنکھوں میں رہیں گے، ہمارے دل میں رہیں گے، ہماری زبان پر رہیں گے، ہمارے گھر میں رہیں گے۔ وہ جہاں امام کا ٹھکانہ ہوگا وہ جگہ تو پاک ہونی چاہیے، وہ جگہ تو پاک ہونی چاہیے نا آخری امام کے لیے۔ آج کی شب یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم، امام مسافر خانے میں نہیں، امام کسی ہوٹل میں نہیں رکیں گے، امام رکیں گے میرے پاس، وہ میرے پاس رکیں گے۔ آنکھوں میں جگہ دینی پڑے گی، زبان پر جگہ دینی پڑے گی، دل میں جگہ دینی پڑے گی، گھر میں جگہ۔ تو گھروں کو پاک رکھنا پڑے گا، آنکھوں کو پاک رکھنا پڑے گا، زبان کو پاک رکھنا پڑے گا، دل کو پاک رکھنا پڑے گا۔ جب پاک کرتے چلے جاؤ امام کے لیے جگہ بنتی چلی جائے گی۔ کچھ چیزوں سے دل کو پاک کرنا ہے اور کچھ شخصیتوں سے بھی دل کو پاک کرنا ہے۔ یہ ایویل پرسنالٹیز بھی انسان کو بہت پریشان کر دیتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہم نے ایک ہی دل دیا ہے تمہیں، وہ دل بادشاہ ہے، کسی ایک کو دل دے دو، دوسروں کے لیے پھر جگہ نہ رہے۔ ارے تم 14 کو مانتے ہو اور کچھ کو مان لو، ہم کہیں گے ہم نے 14 کو دے دیا ہے، بھی دل ہی نہیں ہے تو مانیں گے کہاں سے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد۔ ہم نے دے دیا کہ دل 14 کو، تو پھر کوئی جگہ دل ہی نہیں ہے تو پھر ماننے کی بات ہی نہیں آئے گی، وہاں کوئی کمپرومائز کی گفتگو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہم نے تمہیں ایک ہی دل دیا ہے، وہ دل ہم مالی کے دل کے حوالے کریں، کبھی کبھار ہم حوالے کرتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری قابلیت کو، ہماری محبت کو دیکھ کر ہمارا دل چن لیتا ہے اہل بیت کی محبت کے لیے۔ یہ عطا پروردگار عالم ہے، اس ایک نعمت پر ہم زندگی بھر سجدہ شکر بجا لائیں۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو چنا محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ گفتگو طویل نہ ہو جائے، کبھی دل کو پاک کرنا ہے کچھ چیزوں سے اور کچھ ایول پرسنالٹیز سے، بہتر میں اس تعبیر ایسے کروں، کچھ برے لوگوں سے جو لوگ انسان کو ڈیویٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک کرنا ہے۔ جی کچھ چیزوں سے دل کو پاک کرنا ہے، کچھ چیزوں سے گھروں کو پاک کرنا ہے۔ گھر میں برائی نہ ہو، گھر میں حرام کام نہ ہو، گھر میں دھوکہ بازی نہ ہو، گھر میں خیانت نہ ہو۔ اگر گھروں کو ان چیزوں سے پاک نہیں کرو گے اس وقت تک کہ گھر رہنے کے قابل نہیں بنتا ہے۔ نہیں، میں نے کہا تھا گھر میں اور ہوٹل میں فرق ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو ہوٹل بنا رکھا ہے، جب من آئے گئے، بیٹھے، کھائے، سوئے اور نکل گئے۔ اس کا معنی گھر نہیں ہے۔ گھر یعنی سکون کا مرکز، گھر یعنی سیٹسفیکشن کا مرکز، گھر یعنی کمفرٹ زون ہماری زندگی کا، گھر یعنی جہاں ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، زندگی گزارنا چاہتے ہیں، گھر یعنی جہاں سے نکلنے کا دل نہ کرے۔ یہ ہوٹل نہیں کہ جب چاہے نکل جائے، اسے ہوٹل اور گھر میں بہت فرق ہونا چاہیے۔ گھر کو ایسا بنانے کے لیے گھر سے کچھ چیزوں کو نکالنا پڑے گا، گھر سے کچھ چیزوں کو نکالیں، گھر سے کچھ ایسی ایول پرسنالٹیز کو بھی دور رکھیں جو ہمارے گھر کو توڑنے کے لیے تیار ہیں، توڑنے کے لیے تیار ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کچھ چیزوں سے دل کو پاک کریں، کچھ چیزوں سے اور پرسنالٹیز سے گھر کو پاک کریں، اور کچھ چیزوں اور پرسنالٹیز سے کمیونٹی کو پاک کریں، سوسائٹی کو پاک کریں۔ وہ پاک نہ ہو تو پھر سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ بات آپ کے حوالے، نتیجہ آج کی تقریر کا، دل کو پاک کرنا ہے کچھ چیزوں سے، گھر کو پاک کرنا ہے کچھ چیزوں سے، سوسائٹی کو پاک کرنا ہے کچھ چیزوں سے، لیکن جو دشمن اہل بیت ہے اس سے دل کو بھی پاک رکھو، گھر کو بھی پاک رکھو، سوسائٹی کو بھی پاک رکھو۔ اس لیے کہ وہ دل میں آئے گا تو ایمان کھا جائے گا، گھر میں آئے گا تو لڑائیاں پیدا کرے گا، سوسائٹی میں آئے گا تو ترقی کرنے نہیں دے گا۔ سب سے پاک کرنا پڑے گا۔ کیوں پاک کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ ہمارا دل بھی بچے،
ہمارا گھر بھی بچے اور ہماری سوسائٹی بھی بچے. تو چیزوں سے زیادہ پرسنالٹی کی طرف خاص خیال رکھے اور انسان اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرے. نمونہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے انشاءاللہ شب ہے، بہترین شب ہے، آخری امام کو یاد کرنے کی شب ہے اور آخری امام کے ذکر کرنے کی شب ہے. اس سے بہتر شب ہماری اس آغاز میں شاید ہمیں نصیب نہ ہو. امام سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں، امام سے اپنے تجدید بیعت کریں، امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں. پروردگار ہمارا عہد، ہمارا عقد، ہمارا عہد، ہماری بیعت آپ کے لیے، ہماری وعدے، ہماری پرومسز، ہماری کوویننٹ، ہماری ایلیجنس آپ کے لیے ہیں. آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرے تاکہ انسان جب کربلا کے بعد اگر کسی امام کے پیچھے اسے چلنا ہے تو وہ آخری امام کے انسان کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. وہ آگے آگے رہیں، ہم امام کے پیچھے پیچھے رہیں. تو بہترین چیز جو ہمارے لیے دونوں چیزیں بتاتی ہیں کہ ایک تولا بھی اور ایک تبرہ بھی، ایک اچھائی بھی اور ایک برائی بھی، اچھے لوگوں کا تعارف بھی، برے لوگوں کا تعارف بھی، وہ زیارت عاشوراء ہے. زیارت عاشوراء سے اپنے دن کا آغاز کریں، اپنے دن کا آغاز کریں. 40 دن چلہ کہا جاتا ہے، نہیں، ہر دن زیارت عاشوراء سے اپنے آپ کو قریب کریں. زیارت عاشوراء کیا بتاتی ہے؟ زیارت عاشوراء میں یہ بتاتی ہے کس کو سلام کرنا ہے اور کس سے دور رہنا ہے. کس کو سلام، یہ یاد دلاتی ہے ہمیں بار بار. اور یہ بھی یاد رکھیے گا بڑی پرسنالٹیز کو ہم سلام کرتے ہیں تو پھر کبھی کبھار اس پرسنالٹیز کے راستے میں چلنے والے بھی سلام کے قابل ہو جاتے ہیں. بڑے دشمنوں پر لعن بھیجتے ہیں تو ان کے راستے پر چلنے والے بھی لعنت میں شامل ہو جاتے ہیں. کل کا یزید ڈھونڈنے والے آج کا یزید بھی ڈھونڈے. کل بھی شمر تھا، آج بھی شمر ہے کہ نہیں ہے؟ نام بدل گئے ہیں، ان کا کام نہیں بدلا ہے. دیکھ لیجیے گا، کل بھی پیاسا رکھنے کی کوشش کرے، آج بھی بچے پیاسے ہیں. کل بھی بچوں کو بھوکا رکھا جا رہا تھا، آج بھی بچے بھوکے ہیں. کل بھی بچوں کو مارا جا رہا تھا، آج بھی بچے مارے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شمر کا چہرہ بدل گیا ہے، شمر کا کام نہیں بدلا ہے. جی، کل کا شمر الگ کپڑے پہنتا تھا، آج کا شمر الگ کپڑے پہنتا ہے. جی، کل کا شمر اور تھا، آج کا شمر اور. چہرے کے اعتبار سے مزاج نہیں بدلا ہے. تو بڑے لوگوں پر سلام کرتے ہیں، جو اس کے راستے میں چلتے ہیں وہ بھی سلام کے قابل ہو جاتے ہیں. ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین جو دین کی خدمت کرنے والے سلام کے قابل ہو جاتے ہیں. جو بڑے ظالم ہیں وہ لعن کے مستحق ہوتے ہیں، جو ان کے راستے پر چلنے والے وہ بھی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں. بہترین مومن وہ ہے جو آج کے دوست اور آج کے دشمن کو بھی پہچانے. آج کا دوست کون ہے میرا اور آج کا میرا دشمن کون ہے، یہ بھی زیارت عاشوراء ہمیں سکھاتی ہے. سلام کس کو کرنا ہے اور لعن کس پر بھیجنا ہے. سلام کس کے قریب ہونا ہے، کس کے دور ہونا ہے، زیارت عاشوراء ہمیں سبق دیتی ہے. بعض کامنٹیٹر نے کہا جتنے سلام ہیں زیارت عاشوراء میں اتنی ہی لعنتیں ہیں. 100 سلام اور 100 لعن. تو ہم کتنے سلام بھیجتے ہیں 2 مہینے 8 دن اور کتنی لعنتیں بھیجی ہیں، ہم بیلنس نہیں کر پا رہے ہیں. ہم لوگ تھوڑا پیچھے رہ گئے لعن بھیجنے میں، لعنت بھیجنے میں پیچھے لعنت بھیجنے میں پیچھے رہ گئے ہیں، حق ادا نہیں کرتے ہیں. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے جو زیارت عاشوراء کے بعد ہمارے پاس علماء کرام نے ہمیں سبق دیے، وہ یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لعن ہو جو زیارت عاشوراء کی طرح، اور دوسری ہماری زیارتوں میں، زیارت وارثہ میں لعن ہے. جی ہے کہ نہیں ہے؟ لعن ہے. وہ لعن بھیجنے کا جو طریقہ اہل بیت نے بتایا اس طریقے پر ہم چلتے چلے جائیں تاکہ اس کا حق ادا کر سکیں. ہر دن زیارت عاشوراء انشاءاللہ اس کو پڑھتے چلے جائے تاکہ طریقہ ہمیں پتا چلے. 1 2 لعن سلام بھیجنا آسان ہے، یہ نتیجہ ہے آج کی تقریر کا. سلام کرنا اور بھیجنا آسان ہے، لعنت کرنا یا لعنت بھیجنا مشکل ہے. مشکل ہے نہیں اس لیے کہ افراد پر لعنت نہیں ہوتی ہے، کردار پر لعنت ہوتی ہے. کیریکٹر پر لعنت بھیجنی پڑتی ہے، ان کے برے کاموں پر لعنت بھیجنی پڑتی ہے. لعنت بھیجنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس لیے کسی بزرگ اسکالر نے کہا، جب اس کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی، ایک شخص آیا تھا چھٹے امام کی خدمت میں، ابن رسول اللہ میں نے 2 پیراہن، 2 کرتے، 2 شرٹ میں نے سلے ہیں، ٹائلر تھا.
ایک شرٹ میں نے سلا ہے صلوات بھیجتے بھیجتے، اور ایک شرٹ میں نے سلا ہے لعنت پڑھتے پڑھتے. ایسے لوگ بھی تاریخ میں گزرے ہیں. ایک شرٹ میں نے سلا ہے آپ کے لیے صلوات پڑھتے پڑھتے، اور ایک شرٹ میں نے آپ کے لیے سلا ہے لعنت بھیجتے بھیجتے. ابن رسول اللہ، آپ کو کون سا زیادہ پسند ہے؟ امام نے فرمایا مجھے وہ شرٹ زیادہ پسند ہے جو لعنت بھیجتے بھیجتے تم نے سلا ہے، دشمنوں پر لعنت بھیجتے بھیجتے. کہا کیوں؟ امام فرماتے ہیں سلام بھیجنا آسان ہے، لعنت بھیجنا بہت مشکل ہے. کردار سے دور رہنا پڑے گا، ان کے کیریکٹر سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، لعنت بھیجنا بہت مشکل ہے. اس لیے آیت اللہ وحید خراسانی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا، مرجع تقلید. وہ فرماتے ہیں عزاداری میں فرش عزائے حسین پر آ جانا آسان ہے، فرش عزائے شہزادی کونین پر آنا مشکل ہے. اس لیے یہاں پر ہر مزاج کے لوگ آ جاتے ہیں فرش عزائے امام حسین پر، لیکن ایام فاطمیہ میں فرش پر آنا وہی آئے گا جو مومن ہوگا. پھر وہاں پر کچھ لوگوں سے دور ہونا پڑتا ہے، کچھ شخصیتوں سے دور ہونا پڑتا ہے، پرسنالٹی سے دور ہونا پڑتا ہے. انسان بہت سخت ہوتا ہے لعنت بھیجنا ان لوگوں پر جن لوگوں نے ظلم ڈھایا، جن لوگوں نے پریشان کیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور آج بھی جو دشمنان اہل بیت ہیں، دشمنان انسانیت ہیں، جو پریشان کر رہے ہیں، ان پر لعنت بھیجنا آسان کام نہیں ہے. حتیٰ بعض ملکوں میں زیارت عاشورہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا، بعض ملکوں میں زیارت عاشورہ پڑھنے سے منع کیا گیا کہ تم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ پتہ ہے لعنت یہاں پر بھیجیں گے تو کہاں تک جائے گی نہیں پتہ ہے. اس لیے کہ لعنت کو بھی پتہ ہے راستہ کہاں تک جانا ہے، اور سلام کو بھی پتہ ہے کہاں تک پہنچنا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بہترین طریقہ کیا ہمارے یہاں اتحاد کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں 2 منٹ میں. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اُزْجُرِ الْمُطِیعَ بِثَوَابِ الْمُحْسِنِ. یہ حدیث یہ ہے کہ اگر ظالم کو پریشان کرنا چاہتے ہو، ظالم کی نیند حرام کرنا چاہتے ہو، اگر ظالم کو اذیت پہنچانا چاہتے ہو، اسے لعنت کا مستحق بنانا چاہتے ہو، بہترین طریقہ یہ ہے نیک کام کرنے والے کی تعریف کرتے چلے جاؤ، ظالم پریشان ہوتا چلا جائے گا.